کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے وائس کی کتاب، اس کا چوتھا باب، پہلی آیت سے آیت نمبر 6 تک۔ تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی، اور مظلوموں کے آنسوؤں کو دیکھا، اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے، پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا۔ پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے، ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا، بلکہ دونوں سے نیک وقت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں، جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ خدا کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، آج کے اس وقت میں جس مضمون کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ مضمون ہے بد امنی، یعنی کہ امن کا نہ ہونا، اطمینان اور تسلی اور تسکین کا فقدان ہونا۔ وائس کی کتاب، جس کے لیے انگریزی تراجم میں جو لفظ استعمال کیا گیا، یہ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، ایکلیسیاسٹیس، اور اس کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا اس کا ترجمہ ہے مجلس فراہم کرنے والا، پریچ کرنے والا، سنانے والا۔ اور اسی مناسبت سے اردو زبان میں، اردو تراجم میں، بائبل مقدس میں اس کے لیے لفظ وائس استعمال کیا گیا ہے۔ وائس یعنی کہ واس دینے والا، پیغام دینے والا، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ تو اس طرح سے بائبل مقدس کی یہ کتاب جو وائس کی کتاب کہلاتی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا اور سنا بھی کہ بہت سے لوگ ہیں جو جب وائس کی کتاب میں سے حوالہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وائس نبی کی کتاب۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے، یہ جملہ میری دانست میں درست نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ وائس کی کتاب میں سے حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو وائس کی کتاب ہی کہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو وائس نبی کی کتاب کا نام دیں۔ دوسری بات، وائس کی کتاب کا مصنف کون ہے؟ اور اغلب رائے، یعنی کہ سب سے زیادہ مانی جانے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی بیرونی شہادتیں تو یہی ہیں کہ جو خداوند کے لوگ ہیں، جو عالمین ہیں، مبشرین ہیں، مصنفین ہیں، وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہی رائے پیش کرتے ہیں کہ
کہ اس کتاب کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ ہے، لیکن اس کی جو اندرونی شہادت ہے، اندرونی شہادت سے مراد کیا ہے کہ ایسی گواہی جو ہمیں کتاب کے اندر سے ملتی ہے۔ جب ہم وائس کی کتاب کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کچھ ایسے الفاظ ملیں گے جو نشاندہی کریں گے کہ اس کتاب کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ ہے۔ مثال کے طور پر پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں، یعنی کہ اس کتاب کا آغاز ہی ان الفاظ سے ہوتا ہے، شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے وائس کی باتیں۔ اس کے بعد پہلے باب کی 12ویں آیت کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے میں وائس یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ ایک ایسے بادشاہ کی نشاندہی کرتے ہیں جو داؤد بادشاہ کا بیٹا ہے اور قوم بنی اسرائیل پر وہ حکومت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص کے بارے میں نشاندہی ملتی ہے جس کے پاس بڑی حکمت ہے، جس کے پاس بڑی دولت ہے، جس کے پاس بڑی شہرت ہے۔ اور جب ہم داؤد کے بیٹوں کی بات کرتے ہیں تو ان میں صرف ایک ہی ہمیں ایسا شخص ملتا ہے جس کے پاس یہ تمام چیزیں موجود تھیں، جس میں حکمت بھی تھی، جس میں شہرت بھی تھی اور اس کے پاس بہت زیادہ دولت بھی تھی۔ کیونکہ اس کتاب میں جب ہم پڑھیں گے دوسرے باب میں تو ہمیں ذکر ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی اور میں نے اپنے لیے ان میں باغیچے سینچے، میں نے باغات لگائے، میرے پاس بڑی بھیڑ بکریاں تھیں، میرے پاس بڑا مال و دولت تھا، لیکن وہ ان باتوں میں تسکین اور خوشی نہیں پاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے خدا سے کہا کہ مجھے حکمت دے، اور خدا نے کہا کہ میں تجھے کچھ اور بھی دینا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس اتنی دولت ہوگی، اتنی شہرت ہوگی جو نہ تجھ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ تیرے بعد کسی کو ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ سلیمان بادشاہ ہے۔ وائس کی کتاب کا پیغام کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے صبح کی عبادت میں دوبارہ سے وائس کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے، اور وائس کی کتاب جو ہے یہ ہمیں زندگی کی عالمی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے کہ عالمی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں، انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات، سب کچھ کیا ہے؟ باطل ہے۔ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ سب کچھ جس کا وجود ہمیں آج نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے سب کچھ باطل ہے اور سب کچھ بطلان ہے، ہوا کی چلان ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری بات، یہ کتاب جو ہے یہ توبہ پر مائل کرنے کا واعظ ہے۔ یہ ایک اعلانیہ اعتراف گناہ ہے۔ اعلانیہ اعتراف گناہ، جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ علم ہوگا کہ وائس یعنی سلیمان بادشاہ جو ہے وہ بڑے افسوس کے ساتھ اپنی بیوقوفی پر ماتم کرتا ہے۔ اس کی بیوقوفی کیا ہے؟ میں نے یقین کر لیا کہ دنیاوی باتوں میں اور ممنوعہ نفسانی عیاشیوں میں مجھے تسکین اور تسلی ملے گی، لیکن وہ آخر میں
یہ سمجھ گیا ہے، یہ جان گیا ہے کہ نہ تو بہت دولت میں، نہ بہت عیاشی میں، نہ بہت مال میں، نہ بہت سے باغات میں، نہ بڑے بڑے محلات میں اسے کوئی تسلی، کوئی اطمینان نہیں ملا، کیونکہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کے لیے دکداری اور خفگی اور بیزاری کا سامان بن گئی ہے۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھیں گے اور وائس کی کتاب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو دولت مند ہے، دولت کی جو فراوانی ہے وہ انسان کو پریشان رکھتی ہے اور اسے سونے نہیں دیتی، اور اس کے برعکس جو محنتی ہے اس کی نیند کیسی ہے؟ میٹھی ہے۔ تو وہ اس حقیقت کو سمجھ گیا کہ ان باتوں میں حقیقی سکون نہیں ہے، ان باتوں میں حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم کسی مالدار شخص کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی زمینیں ہیں، بہت کچھ ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے، اچھا لباس ہے، لیکن ازروئے بائبل اس کا سکون جاتا رہا ہے۔ سکون کس بات میں ہے؟ سکون اس بات میں ہے کہ انسان اپنے خالق کو یاد کرے، خداوند اپنے خدا سے ڈرتا رہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ اس بات میں حقیقی سکون ہے، اس بات میں حقیقی اطمینان ہے۔ اگر ہم زر کے پیچھے، زر دوستی میں بڑھتے جائیں گے تو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ مقدس پولس رسول نے تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ بہت سے لوگوں نے زر سے دوستی کر کے اپنے آپ کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ وائس یہ خیال پیش کرتا ہے کہ دنیا میں مشکلات، مشقتیں، پریشانیاں انسانی گراوٹ کی وجہ سے آئی ہیں۔ انسانی گراوٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ انسان کا خدا کی نافرمانی کر کے گر جانا۔ یہ کہانی پیدائش کی کتاب کے 2 باب اور 3 باب میں مدرج ہے کہ خدا نے انسان کو حکم دیا اور فرمایا کہ تم باغ کے ہر درخت کے پھل کو بے روک ٹوک کھا سکتے ہو، لیکن وہ پھل جو نیک اور بد کی پہچان کا ہے اس کو تم نے نہیں کھانا۔ ہوا نے ابلیس کی بات مانی، آدم نے ہوا کی بات مانی اور انسان گراوٹ کا شکار ہوا، اور جس کے باعث خدا نے انسان کے لیے سب باتیں عائد کر دیں۔ تکلیف، بیماری، مشقت، زمین کا لاٹھی پن، یہ کہاں سے آیا؟ انسان کے گناہ کی وجہ سے۔ اور وائس اپنی کتاب میں اس بات کو درج کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ آدم کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف لوٹے اور اپنے خدا کو یاد کرے اور اپنے خدا کی پاک حضوری میں آ جائے۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے کہ جب ہم مشقتیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات یہ سب کچھ سہتے ہیں تو کیا ہم اپنے خدا کی طرف واپس لوٹتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے خدا کی طرف رخ کرنے اور رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات اسی سے میں وائس کی کتاب کے پیغام میں وائس دنیا کی ایک برائی کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظلم، ناانصافی، الجھاؤ، حسد، نفرت، برائیاں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ دنیا میں موجود ہیں، اور یہ باتیں کس کا سبب ہیں؟ بد امنی کا۔ جیسا کہ ہمارا مضمون بد امنی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ظلم ہے، ناانصافی ہے، زیادتیاں ہیں، الجھن ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، برائی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ امن کا فقدان۔ اور یہ تمام باتیں کس کی طرف سے ہیں؟ امن کے دشمن کی طرف سے۔ اور امن کا دشمن کون ہے؟
ابلیس۔ آج کے تلاوت کردہ متن میں بد امنی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ نشاندہی کیا کی گئی؟ دنیا میں ظلم ہے۔ سلیمان بادشاہ بہت کشادہ دل کا مالک ہے۔ سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 4 باب کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے، خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ بڑا اس کا دل کشادہ ہے، اور اس لیے وہ دنیا پر کیے جانے والے ظلموں اور زیادتیوں پر وہ قدم اٹھاتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو کمزور ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، زبردست زور آور ان پر ظلم کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ مالک نوکروں پر، مزدوروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظالم قرض خواہ مقروض پر ظلم کرتا ہے، اور چلاک اور دھوکے باز مقروض قرض خواہ پر ظلم کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑی عام سی بات ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور ہوتے پھرتے ہیں کہ ہمارے مالک نے ہماری اجرت نہیں دی۔ مالک گلا شکوہ کرتے ہیں کہ مزدور وعدہ کر کے ہمارے ساتھ نہیں گیا۔ قرض خواہ ہوتا پھرتا ہے کہ قرض لے کر گیا، ہفتے کا وعدہ کیا، واپس نہیں آیا۔ مقروض پریشان ہے کہ قرض مانگنے والا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ بد امنی کی طرف۔ جب یہ اس طرح کا الجھاؤ ہوگا تو ہماری زندگیوں میں کیا ہوگا؟ امن جاتا رہے گا، کوئی سکون نہیں ہوگا، کوئی تسکین نہیں ہوگی، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ بے شک خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ قرض لے کر طلب نہ کر، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر کوئی وعدہ کر کے گیا ہے تو وہ واپس ہی نہ آئے۔ ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، ظلم زیادتی نہ کرے۔ روزے گزر گئے ہیں، ہم نے سیکھا حقیقی روزہ کیا ہے، حقیقی عبادت کیا ہے۔ ظلم کی زنجیریں توڑ ڈالیں، ظلم نہ کریں ایک دوسرے پر، زیادتی نہ کریں ایک دوسرے پر، کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جسم کے کام ہیں، یہ روح کا پھل نہیں ہے۔ کیونکہ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، اس کے بعد ایک لمبی فہرست، اس میں ایک بات مہربانی اور ایمانداری۔ تو ایمانداری کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ ان کو تسلی دینے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کو تسلی دینے کے قابل نہیں۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے ان مردوں کو مبارک کہا جو اس دنیا سے چلے گئے۔ سلیمان بادشاہ اس قدر اس ظلم اور ناانصافی سے پریشان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ مبارک ہیں، وہ چھوٹ گئے ان باتوں سے، وہ آزاد ہو گئے ان زیادتیوں سے، وہ آزاد ہو گئے اس ظلم سے۔ تو یہ سلیمان بادشاہ کا نقطہ نظر ہے۔ لیکن جب ہم اس کو مسیحی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں مردوں کی مبارک حالی کو، تو لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کی 13ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، کیونکہ وہ کہاں پر جائیں گے؟ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ وہ یسوع مسیح کے پاس گئے۔ پولس رسول کہتا ہے میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں کوچ کر کے مسیح کے پاس آ رہوں، کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے۔ کیونکہ زمین پر تو بد امنی ہے، یہاں پر امن کا فقدان ہے۔ تو امن اور آرام، سکون اور تسلی کہاں ہے؟ یسوع مسیح کے پاس۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کیوں مردے مبارک ہیں؟ اس لیے کہ خدا ان کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ سلیمان بادشاہ کہتا ہے یہاں کسی کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، لیکن آسمان پر کیا ہوگا؟ نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی،
نہ وہاں پر آہ و نالہ ہوگا، نہ وہاں پر درد ہوگا۔ دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے بیچ میں ہے، وہ خود اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ آنسو پہنچ دے گا۔ تسلی دینے والا کون ہوگا؟ ہمارا خدا۔ سلیمان بادشاہ کہتا ہے نیک وقت وہ ہے جو اب تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس قدر ظلم ہے، اس قدر زیادتی ہے، اس قدر نفرت ہے کہ سلیمان بادشاہ اتنی حکمت رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ نیک وقت ہے جو اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس کے لیے ایک حوالہ دیکھیں گے، ایوب کی کتاب اس کا 3 باب۔ ایوب کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی دولت، بڑا مال، بڑا اس کے پاس بچے ہیں، اس کا خاندانی طور پر بڑا اچھا نظام ہے، لیکن ابلیس نے مداخلت کی ہے اور اس کی زندگی میں بد امنی کو قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کے بچے مر گئے، بد امنی آ گئی، امن جاتا رہا، اس کے مال مویشی چھن گئے، بد امنی آ گئی، اور اسی طرح سے وہ بیچارہ خود بیمار پڑ گیا، بد امنی آ گئی۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا نابود ہو وہ دن جس میں میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا۔ وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے۔ پورا 3 باب جو ہے اس کو اگر ہم پڑھیں تو ایوب اس قدر بد امن ہو گیا ہے، اس قدر اس کی زندگی میں تکلیف ہے کہ وہ اپنے جنم کے دن پر، اپنے پیدا ہونے کے دن پر بھی کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو ایک اور بد امنی کی وجہ، اور وہ کیا ہے؟ حسد۔ سلیمان بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص بڑا زیرک ہے، ہوشیار ہے، بڑا کامیاب ہے، بڑی سچائی سے چل رہا ہے، اچھا بھلا اپنا کاروبار کر رہا ہے، کسی کو تنگ نہیں کر رہا، اس کی شہرت کی جاتی ہے، لیکن لوگ اس سے بھی حسد کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، قائن اور حابل کی مثال۔ حابل نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا اس نے کوئی قائن کے ساتھ کوئی غلط گفتگو کی، اس کو کوئی کہا؟ نہیں، صرف وہ اس لیے اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے کہ خدا نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ حسد۔ ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے، داؤد نے کیا کہا؟ اس کو کچھ بھی نہیں۔ حسد اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ اور جب وہ اس حسد کی آگ میں جل رہا ہے تو نہ صرف داؤد کا امن خراب کیا بلکہ اپنا بھی امن خراب کر دیا، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے، داؤد کو مارنے کے لیے نکل پڑا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا طریقے اپنائے تاکہ وہ داؤد کو مار سکے۔ بد امنی کی وجہ کیا ہے؟ حسد۔ یہ بالکل شیطانی بات ہے، یہ ایک خباثت ہے، یہ بد امنی کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسی سوچ آتی ہے کہ ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں تو یقین کریں کہ یہ مسیحی لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ جسم کا کام ہے، یہ روح کا پھل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی سے حسد نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے امن کو ہم سے چھین لے گا، ہمارا سکون چھین لے گا، ہماری تسکین جاتی رہے گی۔ آخر میں شخصی بد امنی کی مثال سلیمان بادشاہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں کہتا ہے بے دانش اپنا ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے، ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان 2 مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو۔ ان آیات کی 2
के नाम तशरीहात हैं। काहिल अलवजूद शख्स अपनी कहने की हमायत में कहता है कि बगैर मेहनत के थोड़ा सा भी मिल जाए तो मेहनत से बहुत कुछ मिलने से बेहतर है। ये एक बात है। दूसरी बात, बहुत थोड़ा भी बदअमनी का सबब बनता है। अगर हमारे घर की ज़रूरतें पूरी ना हो, बीवी बच्चों के अखराजात पूरे ना हो, तो क्या घर में अमन होगा? नहीं होगा, बदअमनी होगी। बहुत थोड़ा बदअमनी का सबब है, बहुत ज्यादा भी बदअमनी का सबब है। तो अमन किसमें है? एतदाल पसंदी है। सुलेमान बादशाह यहाँ पर एतदाल पसंदी की बात करता है। एक मुट्ठी थोड़ा सा जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाए, लेकिन उसके साथ क्या हो? चैन हो। उन दो मुट्ठियों से, दो हाथों से जो भरे हुए हैं बेहतर है। दो हाथ भरे हो, मालो दौलत हो, लेकिन रूह और ख़ानदानी ज़िंदगी में बदअमनी हो, तो उन दो भरे हुए हाथों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम सच्ची मेहनत से मुट्ठी भर हासिल कर लें ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ना कि हम दो मुट्ठियाँ भरें, दो हाथों से लूटना शुरू कर दें और अपनी ज़िंदगियों में बदअमनी पैदा कर लें। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर हम देखते हैं, अमसाल की किताब के दो बड़ी मशहूर आयात हैं। 15वां बाब उसकी 17 आयत, मोहब्बत वाले घर में ज़रा सा साथ पात अदावत वाले घर में पले हुए बैल से बेहतर है। फिर 17वें बाब में लिखा है, सलामती के साथ खुश्क वाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। तो बदअमनी जो है वो चाहे शख्सी ज़िंदगी में है, चाहे ख़ानदान में है, वो हमारे सुकून और इत्मीनान को हमसे छीन लेती है। इसलिए कोशिश करें कि हम ऐसी बातों से इज्तनाब करें, हसद ना करें, बहुत ज़्यादा दौलत के पीछे ना भागें, बल्कि जो कुछ हमारे पास है खाने पहनने पीने को, उस पर हम किनार करें, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना ही इस दुनिया में से कुछ ले जा सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור